بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان آخری اتوار کا دن ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے آج کے دن جس گھر میں اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اللہ کی رحمت اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، غربت کی تاریکیاں سمٹنے شروع ہو جاتی ہیں اور رزق اور برکت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ گھر کا بچہ بچہ خوشحالی کی نعمت دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے خدا را اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے، کیونکہ ایسا مبارک موقع پورا 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ نصیب ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے، نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنی زندگی میں برکتوں اور آسانیوں کا راستہ کھلتا ہوا دیکھیں۔ آج 25 رمضان المبارک کی بابرکت تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور بندے کے لیے کامیابی اور خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں وہ بابرکت رات بھی آتی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جس میں کی گئی عبادت انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج 25 رمضان المبارک اور آخری اتوار کے دن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اگر کوئی بندہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کی غیبی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو شخص زندگی میں فوری کامیابی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جائے اور اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے، اسے آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج تک جس نے اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا، اللہ کریم نے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائی اور اسے کامیابی اور عزت سے نوازا۔ اگر کوئی سڑک کے کنارے بیٹھا فقیر بھی یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ اسے بھی رزق، برکت اور کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے رب وہ ہیں جو بغیر کسی شرط اور قیمت کے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے اور ایسا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو خزانوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ میں آپ کو جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لے، اسی ترتیب اور تعداد کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو یقین مانے وہ ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا۔ واقعی کسی نے ایسا وظیفہ بتایا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے مسائل ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی اور سکون آئے، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، جو حالات کی سختیوں سے ہار چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، در در کی ٹھوکروں سے عاجز آ چکے ہیں اور جن کے دل میں بے بسی کے آنسو ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جو نئی امید، نئی روشنی اور نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے اگر کوئی اسے رات کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اور اگر صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ اس کے مقصد میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، پریشان ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہو، تو 25 رمضان المبارک اور آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ اللہ اپنے فضل سے آپ کو ذاتی گھر کی نعمت عطا فرما سکتا ہے۔ اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب اتنا مقروض ہے کہ گھر کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور دل میں ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ قرض کیسے اترے گا؟ تو ایسے حالات میں جب دنیا کے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ کا در ہی بندے کے لیے امید بن جاتا ہے۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے اور اس کے لیے وہاں سے آسانی پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آج اگر کسی کو صرف چند ہزار روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو وہ انسانوں کے دروازوں پر جا کر گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے اور ہزار بہانے بناتا ہے تاکہ سامنے والا یقین کر لے اسے واقعی ضرورت ہے۔ مگر آنسو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں
تو نہ دل سے دعا کرتے ہیں، نہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، اور نہ ہی عاجزی کے ساتھ گڑگڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، دنیا والوں کے سامنے رونا اکثر نمائش بن جاتا ہے، مگر اللہ کے سامنے بہنے والا ایک سچا آنسو تقدیر بدل دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے، اور زندگی میں ایسی برکتیں لے آتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج جس بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور ماں باپ پریشان ہے، وہ بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، اور اس کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو نیک نیت کے ساتھ یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلد اچھے اور مناسب رشتے کی راہ آسان ہو جائے گی۔ رشتے بھی جتنی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق اور برکت میں اضافہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی بڑی قوت اور والا، وہی مضبوط ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عمان، جاپان، دنیا، مسقط، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا تعلق ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 25 رمضان المبارک اور آخری اتوار کا دن آ جائے تو اس دن آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ خدا را اس مبارک عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رمضان کے ان آخری دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے اور بہت محبوب ہوتی ہے۔ آپ چاہے تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی شرط ہے۔ اگر آپ چاہے دکان پر ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، مصروف ہیں تو وہیں پر پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ سفر میں ہے تو چلتے پھرتے وقت مل جائے تو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں 25 رمضان المبارک اور آخری اتوار کے دن اس خاص وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ طریقہ کار سن لیں تاکہ عمل مکمل برکت کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ اس چینل پر۔ تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو دین اور دنیا کی بلائیاں نصیب ہو۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 25 رمضان المبارک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر، اور اگر ممکن ہو تو چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دل میں اپنی خاص حاجت اور خاص مقصد کی نیت کریں۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، سب اللہ کے حضور پیش کریں۔ اگر اللہ آپ چاہیں تو ایک لمبی فہرست بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنے رب سے جو بھی مانگے وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آج جو لوگ بے بس ہیں، مایوس ہیں، پریشان ہیں، گرے ہوئے ہیں، یا خود کو زندگی کی بند گلی میں محسوس کرتے ہیں، اور اس وظیفے کے دوران اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں۔ اگر کوئی غریب ہے
اور محتاج شخص بھی سچے دل سے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ اسے فقیری سے نکال کر عزت اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاق، یا رزاق اے رزق دینے والی ذات۔ تو آپ نے یا رزاق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفار 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق کو، دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے مکمل کر لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے جس بندے کو اس مبارک دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد فوراً اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو اطمینان ہو جائے، رب کریم نے توبہ قبول فرما لی، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو لے کر مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنی تمام حاجات مانگیں، چاہے تو سجدے کی حالت میں مانگے، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقین رکھیں جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، مگر اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ آج اس عمل کو ضرور کریں اور کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔